السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل تو آپ نے یہ سنا کہ قربانی کے جانوروں اور عید کی نماز پہ پابندیاں عائد کرنے والی حکومت اور قوم، ان کی مماثلت کس سے ہے، اور جن پر اس طرح کی بیہودہ پابندیوں کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی مماثلت ایسی پابندیوں سے کن کے ساتھ بنتی ہے۔ اب ذرا سا یہ دیکھ لیں کہ جو پابندیاں عائد کرنے والے ہیں ان کے ہاں معقولیت کا، دیانتداری کا اور اپنی اس پابندی سے کمٹمنٹ کا کیا لیول ہے، اس کی کیا شکل ہے۔ فیصل آباد کے جہاں زیادہ زور دیا ہوا تھا انہوں نے، وہاں کے ایک گاؤں میں 4 اسکوٹر والے، 2 پولیس والے وہ گشت کر رہے ہیں اور احمدیوں سے ملتے ہیں تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نقص امن کے تدارک کے لیے، کہ کسی کا آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہ کوئی کھڑا ہو، اس لیے ہم گشت کر رہے ہیں۔ اور ملا اور ملائیت کے زیر اثر جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کہیں سے کوئی اطلاع ملتی ہے تو گوشت جو ہے وہ آپ لوگوں کا، اور جو دیہڑی لگ جائے ہماری، یعنی احمدیوں سے ہم پرچہ نہ دینے کی اگر صورت میں ان سے کوئی مکمکا کریں تو وہ جو 20-30 ہزار ملے وہ ہمارا۔ اور تیسرا آپشن یہ چھوڑا ہوا تھا کہ اگر پیسے مل جائیں کہیں سے تو پھر پرچہ نہیں ہوگا اور گوشت ضبط کر کے مولویوں کو دے دیا جائے گا یا غیر احمدیوں کو دے دیا جائے گا، اور اگر وہ پیسے رشوت نہ دیں احمدی تو پھر پرچہ دے دیں گے اور گوشت آپ رکھ لیں گے۔ یہ مینٹیلٹی ہے لا انفورسمنٹ کی۔ پھر فیصل آباد میں بھی یہی حال۔ پھر وہ جو گجرات والی آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جا کے جو اعلان کر رہا تھا تھانے دار، ان ساروں کی یعنی دھونس، زبردستی اور اسلام کے نام پر دھونس اور زبردستی، شریعت محمدیہ کے نام پر یہ ساری حرکتیں، جس شریعت اور جس نبی کی ناموس اور جس نبی کے اسلام کے کاپی رائٹس کے یہ دعوے دار بنتے ہیں، اس نبی والا اور اس کی تعلیمات میں بیان فرمودہ ڈیسینسی کے ساتھ کوئی ڈسپلے ہمیں پنجاب میں کسی جگہ نظر نہیں آیا۔ اور یہ ساری حرکتیں کرتے کرتے اگر مثلا ایک مثال بنتی ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کہ کوئی بندہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اسلام کے خلاف جا رہا ہے، تو گیا گزرا مسلمان بھی جو ہے وہ احمدی ہو یا نہ ہو، اس کو ویسے ہی اس سے ایک کراہت اور ایک حیا اور خوف آتا ہے کہ یہ کیا حرکت کرنے لگا ہوں میں۔ لیکن یہاں یہ حالت تھی کہ بہت سے شریف النفس نان احمدی ایسے تھے، کسی کا کوئی ڈرائیور ہے، کسی کے ساتھ ویسے اچھے تعلقات ہیں، کسی کے کوئی کزن ہے وہ احمدی نہیں ہے، برادری میں اور تعلقات ہوتے ہیں، بہت اچھے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی گل نہیں، اپنی جانور ہماری طرف باندھ دیں اور وہیں پہ ذبح ہو جائیں گے اور بعد میں گوشت آپ کی طرف سپلائی کر دیں گے۔ اب اس طرح اگر یہ کوئی غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر آئینی فعل ہوتا تو لوگوں کو اس کے کمپلیسنٹ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر وہ لوگ بنے، ان کا اس میں شامل ہونا اور اس کو انڈر ہینڈ یہ کام کرنے میں مدد فراہم کرنا، 2 باتیں بہرحال اس سے اسٹیبلش ہوتی ہیں۔ ایک بات
ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود احمدیوں کے ساتھ وہ نفرت جس کے یہ خواہش رکھتے ہیں وہ اتنی اور اس لیول پہ پیدا نہیں کر سکے. اور نمبر 2، جو یہ کام کرواتے ہیں اور کرتے ہیں اس وقت بھی ان کے اپنے نان احمدی مسلمانوں کو یہ اپنے اندر میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو جہاں تک ممکن ہو ہم اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو اس قربانی کرنے میں یا ذبیحے میں یا جانوروں کا گوشت بنانے اور تقسیم کرنے میں جس حد تک ان سے مدد ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. اب رہ گیا یہ سوال کہ وہ جو گورنمنٹ اوپر بیٹھی ہے اس کو اس میں سے حاصل وصول کیا ہے. اس پہلو سے اگر جائزہ لینا ہو تو پھر وہ آج سے بات نہیں شروع کرنی پڑے گی. اس کو ذرا ماضی میں جائیں کہ جس پہ ڈاکٹر مبشر حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک خالص سیاسی گینز کے لیے ایک سیاسی فیصلہ تھا، مذہب کا صرف نام استعمال ہوا تھا. تو وہ سیاسی گینز کے لیے مذہبی پابندیوں اور مذہبی طور پر آئینی ترمیمیں بنانے والا جو فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو کیا ملا. آپ آن ورڈ دیکھ لیجئے کہ ڈاؤن فال کی شکل کیا بنی ہے. ایک آسپیکٹ ایسا ہے جس پہ اخباروں میں لکھا جاتا ہے، جس پہ کچھ ایسے دانشور جن کو زیغم خان ہیں تو انہوں نے اس سارا کچھ ہو رہا تھا تو پتہ تو چل رہا تھا، لیکن اس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جب یہ ساری عید کے دن گزر گئے کہ اب ختنے پہ پابندی عائد کرنے کے قانون کب واضح ہونا ہے، کب وضع ہوگا، کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کی سنت مطلب مسلمانوں میں اور سنت ابراہیمی کے تحت آتا ہے، یہودیوں میں بھی وہ ہے. اس طرح کی پابندیوں سے اگر کرش کرنے کا مقصد حاصل کرنا ہو تو گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر یہ سیاسی طور پر کھڑی کی ہوئی جماعت ہوتی تو پھر یہ ممکن تھا. دانشور جب اپنے کالم میں بات کرتے ہیں، اپنے رائٹ اپس اور مضامین میں لکھتے ہیں، وہ پھر اس کی تشبیہ نکالتے ہیں اور کہ جی وہ یہودیوں کے ساتھ یہاں جرمنی میں یہ کیا گیا، نازیوں نے یہ کیا، فاشسٹ گورنمنٹس یہ کرتی آئیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں. درست ہے وہ دیں مثالیں، لیکن ایک فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ سیاسی طور پر جب کرش کرتے ہیں اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے، آئینی ہتھ کنڈوں کے ذریعے پرچے دے دے کے، تو جن کے اوپر یہ کوشش کی گئی ہے اس کی تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے، یہ عمران خان اینڈ کمپنی والی. ایک تھیسس گھڑ کے تو یہ عام کیا گیا ہے اور یہ اس میں بعید نہیں کہ ایسا ہوا بھی ہو کہ جی وہ آرمی ہاؤس، وہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ کروایا تھا وہ انہوں نے خود ہی ایجنسیوں کے بندے تھے فوج کے یا اس طرح کر کے، تو پی ٹی آئی ٹریپ ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ آپ ٹریپ کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی لیڈرشپ تھی، جو آپ کا نجات دہندہ تھا، جو آپ کا مسیحا تھا، اس نے آپ کی یہ تربیت نہیں کی تھی اور کرنی چاہی بھی تھی تو اس میں اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی کہ جب آپ کے اوپر اس طرح کے ٹریپس مسلط کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ ان میں نہ آئیں. تو آپ تو آئے اس میں. لہٰذا تازہ ترین مثال میں آپ پیچھے ایم کیو ایم تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر تازہ ترین مثال میں اگر آپ نے غور کرنا ہو اور دیکھنا ہو تو یہ جو کچھ ان دنوں پچھلے 2 مہینوں میں ہوا ہے وہ کافی تھا کہ کس طرح ریاست کے لیے فلیئر اپ کروایا جاتا ہے اور پھر اس فلیئر اپ ہو جانے کے نتیجے میں قانون رانا ثناء اللہ جیسے پھر وہ پریس کانفرنس میں آ کے
کہتے ہیں قانون پھر اپنا راستہ لے گا. قانون نے کیا راستہ لینا ہوتا ہے؟ قانون کے تو پلے ہی کچھ نہیں چھوڑا ہوا. قانون مطلب عقل نہیں مانتی نا کہ ایک بندے پہ ایک دن میں آپ 100 سے زیادہ پرچے کروا دیں. ہر روز اس کے اوپر 2-4 پرچے ہو رہے ہوں. لیکن یہ کام جب ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کا کھڑا کرنے والا خدا نہیں ہوتا، جن کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ خود نہیں ہوتا، اور جن کا دعویٰ نبوت نہیں ہوتا، جن کا دعویٰ ماموریت کا نہیں ہوتا، تو یہ سارا کچھ ممکن ہے. آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اکثریت اقلیت کو کرش کر سکتی ہے. آپ کا پچھلے 132-33 سال میں اس اقلیت کو، جو پہلے ہی دن سے اقلیت تھی، کرش نہ کر سکنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے نزدیک ان کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے، مگر خود احمدیوں کے نزدیک جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ سلوک وہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف سے، جو سوائے مامورین کے اور کسی کے ساتھ کبھی ہوا نہیں. اب ایک اور کمزوری کا سوال آتا ہے کہ جی وہ تھوڑے سے تھے، ان کا بس نہیں چلتا، اور ان کے اوپر پہلے ہی عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، تو اب ان کو مزید کہاں تک لے کے جائیں گے؟ اصل میں یا تو عام جو سیاسی انسانی آئینی حقوق ہیں یا تو اس دائرے میں رہیں، اور یا اگر آپ نے ٹاک شوز میں یا اپنے مضامین میں گفتگو کرنی ہے تو پھر میں نے کئی دفعہ ان کے دعوی کی بھی بات کریں. میں نے کئی دفعہ یہ ان کی BBC کی یا ڈوچے ویلے کی یا پھر وائس آف امریکہ کی جب رپورٹ آتی ہے تو وہ اس خبر دینے کے بعد اسی تسلسل میں آگے لکھتے ہیں، یاد رہے کہ یہ جماعت اس طرح شروع ہوئی، ان کا یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. تو ریڈرز کو بتاتے ہیں کہ یہ بوتل میں سے جن کی طرح نہیں نکلا مسئلہ، یا یہ جو ایشو جس کی آج ہم نے خبر دی ہے کہ فلانی جگہ مینارے توڑے گئے ہیں، فلان جگہ مسجد کو سیل کر دیا گیا ہے، یا فلان جگہ ان کو قربانی کے جانور ضبط کر لیے گئے ہیں، تو یہ واقعہ اچانک پھوٹا نہیں ہے وہاں سے. اس کے پیچھے ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے. وہ ہسٹری ریڈرز کے اور لسنر کے، ویور کے ذہن میں تازہ رکھنی ضروری ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کبھی کبھار جب بات ہوتی بھی ہے کسی پروگرام میں یا کوئی ٹیلی فون کال کر دیتا ہے یا کبھی، تو وہ اس کو صرف اس دائرے تک محدود رکھتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق ہو گئے انسانی حقوق. یہ تو انسانی حقوق تو ابھی کل کی اصطلاح ہے، لیکن شیب ابی طالب والی جو پابندیاں تھیں اس وقت تک تو ابھی یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر بھی نہیں بنا تھا، اور اس وقت تک تو یہ اصطلاحوں سے نہیں چل رہی تھی دنیا، امر واقعہ سے چل رہی تھی. اور جن دنوں میں وہاں چھپ کے نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، یا جن دنوں ان کو حج کی اجازت نہیں دی گئی اور بالجبر ان کو واپس بھیج دیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو، کتنی کو اس وقت طاقت تھی. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بعض احمدیوں کی طرف سے بھی وہ جب سوال اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلتے ہیں. ان کا جو منہ ہے وہ یعنی خود ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کا دعویٰ رکھنے کی بیعت کی ہے، اور اسی کی دی ہوئی خوشخبری کے تحت جو خلافت قائم ہوئی ہے اس کے پیروکار ہیں اور اس کے بیعت کنندہ ہیں، اور اپنے آپ کو اس فولڈ میں شمار کروانے کے بعد پھر جب اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس سال عید بند کی تھی، اگلے سال سانو نمازاں نہیں پڑھن دین گے، اور یہ تو پھر آخر مسجداں نو تالے لگن گے ساڈیاں نو. آپ یہ دیکھیں کہ جب مماثلت اگر آپ نے کشید کی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ زبردستی کی مماثلت نہیں بنا رہے. کیا حالات تھے کہ ان ساروں کو گھیر گھار کے کہا کہ وہ اس گھاٹی میں بند کر دیا، رستے ان کے لیے بند تھے سارے. اور کیا حالات تھے کہ وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں اور اتنا سفر کر کے آئے ہیں
کہتے جاؤ اسی نہیں آج کرن دینا. اور سارے جانتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ سب کا ہے. اور ان قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے تو نہیں تھے, جو متولی تھے کعبہ کے اسی فیملی سے تھے. وہ جو پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا نا کہ شعر تھا کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم, تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں. ان کا وہاں کے اوپر کلیم جو ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا, اور اس کلیم کو ایکسرسائز کرنے کی بھی مثالیں ملتی ہیں. ہجرت اس طرح بھی ہوئی کہ چھپ چھپا کے نکلے, اور ہجرت اس طرح بھی ہوئی کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی ہوئی تھی, اور کہتے جاتے تھے, فرماتے جاتے کہ جیڑا چاہتا ہے کہ وہ ماں انہوں روے وہ آ کے مینوں ڈک لے. اس طرح بھی ہجرت کرنے والے وہ بھی مسلمان ہی تھے. اور بعض لمحے ایسے آتے ہیں تھے, اور ان دنوں میں بھی آئے. یہی صلح حدیبیہ سے ذرا پہلے جن کو بھیجا تھا ایلچیوں کو, ان کو مارے جانے کی خبر آئی ہے, تو اس وقت پھر یہ ہوا فیصلہ کہ ہوں پھر ٹھیک ہے, پھر جڑی ہوئی ویکھی جائے گی. تو اس سارے دورانیے میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تو ایک اجتماعی اور عمومی حکم ہے ہی ہر وقت کا, لیکن اس عمومی حکم کے تابع آپ کے اوپر بعض انفرادی طور پر سچویشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں. جنہوں نے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ جنہوں نے آپ پہ پابندیاں عائد کرنی ہیں, یہ تھوڑی سی بات غور سے سمجھنے والی ہے. ان پابندیاں لگانے والوں کا ایک جیوگرافیکل دائرہ ہے. وہ پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈری سے باہر جا کے آپ پہ کوئی آئین نہیں بنا سکتے, کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. پھر دوسرا نمبر پر جو وہ آئین سازی کرتے ہیں اس میں بھی ان کی اپنی اوپینین پھٹی ہوئی ہوتی ہے. وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے اور یہی بنتا ہے. وہ ادھر ووٹ دے کے آتے ہیں پابندیوں کے, ادھر ووٹ دے کے آتے ہیں نان مسلم قرار دینے کے, اور انفرادی طور پر اور پرائیویٹ مجالس میں کہتے ہیں کہ کھچ وج گئی. اس کا مطلب ہے وہ اس پہ بھی کمٹمنٹ لیول اس میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. جدو ماری کھچے تو وہ پہرا کی دینا کسی نے. اس کے بالمقابل آپ میں سے, یعنی جو احمدی ہو جاتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کو سمجھ آئی ہے اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہی کام تھا, یہ کرنا ہے. اور جس وقت وہ احمدی ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ درندوں سے بدتر ہے سچویشن احمدیت کے خلاف. اس کے باوجود ہونا ہے اس نے, اور اس کے باوجود احمدی رہنا. اب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن دنوں پابندیاں وہاں پچھلے دور میں لگ رہی تھیں, مطلب شیب ابی طالب کے دنوں کی پابندیاں, یا صلح حدیبیہ کے دنوں کی پابندیاں, یا ایون اس سے ذرا پہلے مکے کے دوران کی پابندیاں, خود مدینے کے حالت میں جو تکلیفیں وہاں پیچھے جا جا کے دی جا رہی ہیں, اس وقت فوراً تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جنگیں لڑنی پڑیں, اسی کمزوری میں لڑنی پڑیں, اور جو دکھایا اور بتایا گیا تھا اس کو پرسو کرنا پڑا اپنے ٹارگٹس کو, اور ایک عرصہ دراز تک کرنا پڑا. بلکہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ 30 سال کی بات نہیں تھی, وہ 50 سال کی بات نہیں تھی, وہ 300 سال کی بات بھی نہیں تھی. کچھ چیزیں تو 800 سال بعد جا کے ظہور میں آئیں, کچھ چیزیں 1000 سال بعد جا کے ظہور میں آئیں. لیکن نہ وہ خدا بدلا اور نہ وہ ماننے والے بدلے. اس ساری پھیلی ہوئی اور کئی جہتیں رکھنے والی گفتگو کے اندر ایک نیوکلیس جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس سوال کے ساتھ سٹک ہونے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے احمدیوں کو, اور اگر ممکن ہو تو غیر احمدیوں کو بھی, کہ ان کا دعویٰ کیا ہے, کلیم کیا ہے. کلیم وہی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان, اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز دی
سنی جو یہ منادی کر رہا تھا کہ کیا تم اپنے رب پر ایمان لاؤ گے؟ فآمنا، اور ہم ایمان لے آئے۔ اس جرم کی بنیاد پر یہ سزائیں ہیں، یہ ساری اس جرم کی بنیاد پر یہ پابندیاں ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی اور تو کوئی جرم نہیں تھا۔ تجارت کرنی حضرت عثمان کی سب سے اچھی تھی، بیٹھنے اٹھنے اور بات کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ حضرت علی کو کم نہیں آتا تھا کسی سے۔ جو عام رکھ رکھاؤ اور ایک ڈیرے داری اور بات کر کے اس پہ پہرا دینا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے کم نہیں تھا۔ قوموں اور قبیلوں کے ساتھ دو حرفی بات میں اپنا فیصلہ اسٹیبلش کرنا حضرت عمر کا کسی سے کم نہیں تھا۔ اور فراست کی اتنی شکلیں، خود جس وقت یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سے پہلے جب ابرہہ حملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو ڈائلاگ اور ڈپلومیٹک ٹاک ہو رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی جو گفتگو ہے وہ عجیب تھی کہ جا کے کہتے ہیں کہ وہ میرے اونٹ تھے ادھر چل رہے ہیں، تمہارے سپاہیوں نے وڑ لی ہیں، وہ مجھے دو۔ انہوں نے کہا میں تو تمہیں چنگا بھلا بندہ سمجھا تھا کہ بھئی ان کا سردار ہے قریش کا، ان کا میں آپ کا پورا خانہ کعبہ اور سارا کچھ مسمار کرنے کے لیے فوجیں لے کے آ گیا ہوں، اور تم ان کے نمائندے ہو کے صرف اونٹ مانگ رہے ہو مجھ سے۔ انہوں نے کہا اونٹ میرے سن وہ میں مانگ لینے، خانہ کعبہ جدہ ہے وہ آپ نپڑ لے گا تیرنا، تو میرے اونٹ دی گل کر۔ تو بات یہ ہے کہ اس بیک گراؤنڈ اور اس سٹیچر کے لوگ تھے، اور ان کو وہیں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں بھئی تو نماز نہیں پڑھنے دینی۔ لیکن اگر ان کی نظر صرف وہیں تک ہوتی، اگلے 2 سال یا اگلے 5 سال یا اگلے 10 سال تو واقعی نماز نہیں پڑھنے دینی تھی انہوں نے۔ لیکن آئندہ زمانوں میں ان کا ذکر اگر آج ہوتا بھی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ انڈیپینڈنٹلی ابو جہل کو کون یاد کرے گا؟ عتبہ اور شیبہ کی ذاتی ہسٹری کون پریزرو کر کے رکھے گا؟ اگر پہلے پریزرو نہیں ہوئی، آج آپ کی کس نے پریزرو کرنی ہے؟ یہ بدبختی تو کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، اور آپ نے نہیں سوچا۔ اقبال نے جو کہا تھا نا، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، آپ پریکٹیکلی وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یہ میں نے تو نہیں کہا۔ اس کے پیرلل آپ نے 73 میں نان مسلم قرار دے لیا، وہ بندے پروڈیوس ہونے بند ہو گئے۔ 73 آنورڈ پوری دنیا میں جو 210 ملکوں میں انفراسٹرکچر ہے، وہ پاکستان کے ہی پروردہ اور وہیں روا کے پرورش شدہ جو نوجوان تھے وہ انہی نے سنبھالا ہوا ہے۔ یعنی چوہی صاحب ملک لال خان صاحب کا ذکر اس طرح اپنے اسٹوڈنٹ کے طور پر کرتے تھے، جو ایک نان احمدی اسٹوڈنٹ تھا ٹی آئی کالج کے ہاسٹل میں، اور اپنی الگ نماز پڑھتا تھا۔ آج کل وہی شخص جو ہے وہ کینیڈا کا نیشنل امیر ہے، پوری جماعت احمدیہ کینیڈا کا نیشنل امیر ہے، وہ لڑکا جو ٹی آئی کالج روا میں ایک غیر احمدی اسٹوڈنٹ کے طور پر ہاسٹل میں رہتا تھا۔ دیا کیا آپ کی اس طرح کی حرکتوں نے آپ کے معاشرے کو؟ چلیں، وہ تو گمراہ آپ کے نزدیک ہو گئے، تو ادھر آ کے وہ امیر بن گیا پورے ملک کا۔ اس کے پیرلل آپ بتائیں، آپ نے نیشنل امیر کی سطح کا بندہ پروڈیوس کیا ہے کوئی اپنی صفوں میں، انہی کے بیچ میٹ میں سے؟ جن دنوں ہم مسلمان ہوا کرتے تھے اور یہ حرام توپیاں نہیں آپ لوگوں نے عام کی ہوئی تھیں، ان دنوں میں ہی وہ نیو یارک والا پی آئی اے کا ہوٹل خریدا گیا تھا نا۔ یعنی آپ کی کمپنیاں، آپ کی ایئر لائن نے، آپ انٹرنیشنلی جائیدادیں بنانے والا ملک تھے نا۔ اب آپ جن دنوں آپ نے
وہ پی آئی اے کا اور یہ جو پچھلے سال نیلامی ہوئی ہے امریکہ میں ایک بڑے ہوٹل کی، تو جو آپ نے جس وقت آپ اپنی جائیدادیں بیچ کے قرضے صرف رول اوور کر رہے ہیں، ان دنوں اسی پاکستان میں ہم نے کون کون سا انفراسٹرکچر کھڑا کیا؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ انہی دنوں میں انفرادی طور پر ہم نے، یعنی جس زمانے میں ہم پاکستان میں آئے تھے، ہمارا میٹرک میکسیمم لیول آف ایجوکیشن تھا۔ خلافت ثالثہ میں جب آپ نے کافر قرار دیا ہے، نان مسلم قرار دیا ہے، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا اس وقت تحریک یہ تھی کہ ہمارا کوئی بچہ میٹرک سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب خلیفہ وقت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارا کوئی بچہ گریجویشن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جس وقت آپ نان مسلم قرار دے رہے ہیں، ہمارا ہائیسٹ ٹارگٹ میٹرک تھا، اب ہمارا ہائیسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ گریجویشن ہے۔ شیشے کی وہ سرنجیں بھر بھر کے لمبے لمبے کمروں والے وارڈ ہمارے ہوتے تھے اس زمانے میں ہاسپٹل کے۔ اس وقت کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، ایجوکیشن کا بھی اور ہیلتھ کا بھی۔ اس کے علاوہ روز بروز اپنے لوگوں کو، اپنے لڑکوں کو، خواتین کو، بچیوں کو، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو اس لیول پر لے جایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود لے جایا جا رہا ہے کہ جی ربے کا نام نہیں لینا۔ میرا گزارش کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ احمدی یہ سوچنے کی بجائے کہ لو جی اگلے سال تو پھر مسیتاں، میں آپ کو اپنی ایک بات بتا دیتا ہوں، باقی میں کسی کا جواب نہیں دیتا۔ قائد اعظم یونیورسٹی ہاسٹل میں میرے ایک بڑا پیارا دوست ہوتا تھا، بیوروکریٹ ہے، سینئر افسر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے۔ تو جب وہ ابھی یعنی ایم اے کے پہلے سال میں تھا ہسٹری کے، تو رات کو وہاں ایک پیرا فری ہے باہر، پوری یونیورسٹی کے باہر اس طرح ایک سڑک ہے، وہ اس پہ ٹہلتے رہتے، 2 بج جائیں جو بھی ہے، وہ اس زمانے میں یہی عیاشی ہوتی تھی۔ تو پیرا فری پہ یہی موضوعات چل رہے تھے، تو مجھے کہتا ہے کہ اچھا تے اے مروا جڑا ہے اے دی لیز تے تھوڑے کو سرگودے کا تھا، اے دی لیز جڑی ہے اے تے 100 سال دی ہے نا۔ میں کہا جی تو وہ دے چوتے ہوں ادھی لنگ گئی ہے، تو 50 سال دے بعد جیسی لیز رینیو نہ ہوئی تو مڑ تسی کتے جا سو؟ تو میں نے کہا ٹھیک، تو میں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہمارا سوچنے کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا جو ربوہ اس لیز پہ لیا ہوا تھا وہ کوئی 4.5 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 1.5-2 کلومیٹر چوڑا ہے، پہاڑیوں سے یعنی چھنیاں اور اس طرح کے دریا کے تک، اور وہ جو جتنا ربوہ ہم نے لیز پہ لیا تھا اس سے 3 گنا زیادہ ربوہ ارد گرد ہم خرید چکے ہیں۔ کہتے کب ربوہ خریدا؟ میں کہ جڑی احمدیہ دیا زمینہ نے وہ ربوہ ہی اور کی، تو 4-4 6-6 مربع 100 کلہ 200 کلے والے تو اکثر وہاں پہ ہیں، اور کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو میں اس کا گھر تھا سرگودے میں، سیٹلائٹ ٹاؤن میں، تو میں کہا 50 سال بعد جڑا نا او چوئی صاحب تسی سوچو کہ تسی کتھے جاؤ گے؟ میرے کاغذاں تے ربوہ دا سرگودہ ایک محلہ ہو سکتا ہے انہاں دناں جڑی ساڈا پھیلاؤ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت لیز کو، یہ جو آپ 100 سالہ لیز کو آپ کہتے ہیں ہم رینیو نہیں کریں گے، اس کے لیے ایک ریٹ اور اتھارٹی کی بھی ضرورت ہوگی نا۔ تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ پاکستان اور اس کی جو اسٹیٹ اور اس کے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اپنی ریٹ اتنی مضبوطی سے مینٹین کر رہے ہیں؟ اس پہ پھر چپ ہو گیا۔ لمبے عرصے کے بعد پھر اب کچھ گزشتہ دنوں میں بات ہوتی رہتی ہے کبھی کبھار، لیکن وہ واقعہ اپنی جگہ پہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 50 سال جو ہیں، پچھلے 50 سال نے بات کہاں پہنچائی ہے، اگلے 50 سال بات کہاں پہنچانے والے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ آپ نے، یعنی ہم 48 میں ربوہ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں 49 میں،
اور 47 میں پاکستان بن رہا ہے. تو آپ نے تو اب اگر دو دھڑوں کے طور پر یہ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے تو 47 میں لیا گیا پاکستان جو ہے وہ 71 میں آدھا توڑ کے تو بنگلہ دیش بنوا لیا, اور باقی کشمیر کے اوپر آپ کا کلیم پچھلے 2 سال پہلے ختم کروا لیا مودی نے, اور گلگت بلتستان جو ہے وہ آپ آنکھیں نیچی کر کے تو چائنا کو دے چکے ہیں. تو جب آپ اسی سپیڈ سے لگے ہوئے ہیں تو ربوے کی لیز آپ نے کہاں سے رینیو کرنی ہے؟ تو یہ جناب بات یہ ہے کہ جب یہ بکروں کی قربانیوں پہ اور کھالوں پہ اور گوشت پہ چھاپے مارنے والی مینٹیلٹی لیڈرشپ میں اور سیاست میں اور حکومت میں اور ریاست میں آ جائے, اس دن کے بعد وہ جو آپ کا ہوتا ہے نا تکلفاً بھی کہنا کہ یہ فیصلے کریں گے, یہ حرکتیں کرنی بتاتی ہیں کہ اب آپ فیصلوں جوگے نہیں بچے ہیں. اگر واقعی کوئی ملک ہوتا, اگر واقعی کوئی ریاست ہوتی, واقعی کوئی وزیر داخلہ بیٹھا ہوتا اور ان مونچھوں کے پیچھے کوئی فیصلہ کرنے کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہوتی تو جرت کیا تھی کہ ملوانے یہ حرکت کرتے؟ مگر کر رہے ہیں. وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ ڈے بائی ڈے اقتصادی طور پر کھوکھلے, معاشی طور پر کنگلے اور انتظامی طور پر نااہل اور پراپرٹی ڈیلروں میں بٹا ہوا ملک بن رہے ہیں. جب یہی انجام ہے تو دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر آپ نہ پڑھ سکیں تو نہ پڑھیں, ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں. جس خدا سے آپ لڑ رہے ہیں, بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا تھا کہ تم خدا سے مت لڑو, کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ مجھے ہلاک کر سکو. اے نادانوں اور اندھو, مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو خدا تعالیٰ مجھے ضائع کرے گا؟ کس سچے وفادار کو خدا تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ ہلاک کیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ اتنی سی بات ہے. احمدیوں نے اگر سوچنا ہو تو ان 4 فکروں پہ سوچ لیا کریں. آپ اپنے اخلاص اور اپنی کمٹمنٹ کا جائزہ لیتے رہیں. وہ جو دوسرا کام ہے نا کہ جی آپ کی مسجدوں کو تالے لگنے ہیں کہ نہیں لگنے, وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. وہ خانہ کعبہ کو جو جس طرح میرا رب مالک ہے, اسی طرح یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ خدا کے گھر ہیں, ان کو آباد, ہمارا کام تو اپنی سی کوشش ہے نا, وہ کر لی, اس کے بعد وہ چاہے گا تو آباد رہ لیں گے. ان کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کی مسجدوں کو تالے لگوا سکیں؟ آپ کی مسجدوں کو نہیں, خدا کی مسجدوں کو کیسے تالے لگوائیں؟ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کو اپنی کی بجائے خدائی کی مسجدیں رہنے دیں. ہاں اپنے اپنے اونٹوں کا لحاظ کر لیں, ان کا دھیان کریں, جہاں جہاں اونٹ ایجوکیشن کا اونٹ پکڑ لے کوئی اس کو پکڑیں, صحت کا اونٹ ضائع ہو رہا ہو تو اس کو کلیم کریں. آپس میں محبت اور سوشل ڈیولپمنٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کی صفوں میں اگر کمزور پڑ رہے ہوں ان کو روشن کریں. تو باقی خانہ کعبہ کا میرا رب وارث ہے, وہ جس کا ہے وہ بچا لے گا. بھائی یہ احمدیت کسی سیاستدان نے نہیں بنائی, یہ خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے, اور وہی اس کی حی و قیوم خدا ہے. وہ صرف شروع کرنے والا نہیں ہے, وہ انجام تک پہنچانے والا بھی ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.